الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فلسفہ قربانی. عزیز سامعین کرام، ذوالحجہ کے مہینے کی آمد ہے اور الحمدللہ سے آج جو ہے 8 ذوالحجہ اور ہندوستان میں غالباً 7 ذوالحجہ کا آغاز ہو چکا ہے. ہر سال جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، خصوصی طور پر 10 ذوالحجہ کے دن ہم جو ہے عید مناتے ہیں، جسے بقرعید کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یہ وہ دوسرا خوشی کا موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. پہلا خوشی کا موقع وہ تھا جو ہم نے رمضان کے مہینے میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم نے عید الفطر کے ذریعے سے منایا تھا، اور یہ دوسرا خوشی کا موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے تہوار مقرر کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ بقرعید کا دن ہے. عزیز سامعین کرام، جب بھی بقرعید کا دن آتا ہے، 10 ذوالحجہ آتا ہے، گویا کہ ذوالحجہ کے مہینے کی آغاز ہوتی ہے، تو ہم خصوصی طور پر ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی کو یاد کرتے ہیں اور اس کی یاد کر کے اس کی سنت کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہسٹوریکل پرسنالٹی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اس طرح سے کرتے ہیں: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے کا پورا اتر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا یعنی کہ امام بنانے والا ہوں. اس آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جس ہسٹوریکل پرسنالٹی کی میں بات کر رہی ہوں، جس عظیم ہستی کی میں بات کر رہی ہوں، وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو آزمائشوں کی بہترین مثال ہے. کس طرح ان کی زندگی میں مشکلات کا، آزمائشوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اتنی ساری آزمائشوں کے ہونے کے باوجود کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرتے ہیں، وہ ایک بہترین مثال ہے، ایک ایگزمپلری مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کیا جائے، ان کی سنت پر عمل کر دیا جائے، اور انہوں نے جو کام کیا تھا اس لیگیسی کو جو ہے فالو کیا جائے. یہ چیز اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتاتے ہیں. عزیز سامعین کرام، خصوصی طور پر چونکہ میں 10 ذوالحجہ کی بات کر رہی ہوں، تو 10 ذوالحجہ کے دن خصوصی طور پر ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جسے خاص طور پہ یاد کیا جاتا ہے. وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اکثر چونکہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کرتے تھے اور وہ سچے ہوا کرتے تھے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پوچھتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، میں اس طرح سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بیٹے کی بہترین آپ دیکھیے کہ قربانی کس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان، اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے خواب میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آ گیا ہے تو کر ڈالیے، بے شک آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. شاعر نے اسی بات کو کیا بہترین انداز میں کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بہترین مثال جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان کر ڈالیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. ذبح کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر سے نکلنا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. وہ بیٹا جو کہ کئی سالوں تک وہ بے اولاد رہے اور اس کے بعد انہیں بیٹا ملا، اتنی محبت وہ کرتے تھے اپنے بیٹے سے، پھر بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں. اس کے بعد شیطان آ کر مختلف طریقوں سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کہیں ڈراتا ہے کہ یہ تو تمہارے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، کیا تم اس واحد سہارے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو گے؟ کہیں آ کر جو ہے دوسرے طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا بیٹے کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ کیا تم اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگ گئے ہو کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو گے؟ مختلف طریقے سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، دھمکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. گھر سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ذبح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک مینڈا بھیجتا ہے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین سورہ صافات کی آیت نمبر 104 سے 106 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. کہا کہ اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ایک ٹیسٹ تھا، یہ تمہارا ایک ٹرائل تھا. اللہ تعالیٰ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اللہ کی محبت بھاری تھی یا پھر تمہاری اولاد کی محبت تم پر بھاری ہو گئی تھی. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دے دی، تو کیا اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو؟ وہ دلی کیفیت دراصل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی کی خاطر ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو.
اسی سنت کو فالو کرنے کے لیے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے قربانی ادا کریں. اسی قربانی کا حکم ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا ہے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, بس تم ان کو سب بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو, انہیں قربان کرو, اور جب وہ پہلو کے بل ٹھہر جائیں تو ان کی جان لے لو, تو ان میں سے کچھ کھاؤ بھی اور اس میں سے کھلاؤ بھی جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قانے ہے اور اس کو جو بھی سوال کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کے بعد کہ اس سنت کو فالو کرنے کے لیے ہر سال تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ مسلمانوں کو کہ وہ قربانی ادا کریں, اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو عظیم سنت ہے, جو عظیم قربانی انہوں نے دی تھی, اس عظیم قربانی کو ہر سال جو ہے انسان یاد کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ ہر سال کہیں بکرا, کہیں بکری, کہیں بھیڑ, کہیں دمبا, کہیں گائے, کہیں بیل, کہیں بھینس, کہیں بھینسا تو کہیں اونٹ تو کہیں اونٹنی, مختلف جانوروں کو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہے اس عظیم قربانی کی یاد میں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. یہی وہ قربانی ہے جو 10 سے لے کر 12 ذوالحجہ تک, یعنی یہ 3 دن 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کو انسان اس قربانی کو ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر, یوم النحر کہتے ہیں ذبح کرنے والا دن. چونکہ 10 ذوالحجہ کو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اسی لیے سے یوم النحر کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو کہا گیا کہ قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کا دن ہے, یعنی یوم العرفہ کی طرح یوم النحر کا دن بھی بڑی ہی عظمت والا دن ہے, اور اس کے بعد اس سے اگلا دن یوم القر یعنی کہ 11 ذوالحجہ کا درجہ ہے. اسی لیے قربانی جہاں تک ہو سکے تم 10 ذوالحجہ کو کرنے کی کوشش کرو, اگر 10 ذوالحجہ کو نہ کر سکو تو 11 ذوالحجہ کو کرنے کی کوشش کرو تو تمہیں وہی اجر ملے گا. اس کے بعد اگر 12 ذوالحجہ کو تم نے کرنے کی کوشش کی, ادا کرنے کی, تو پھر اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا لیکن اس کی فضیلت تمہارے ہاتھ نہ آئے گی. تو گویا کہ ہر سال 10 سے لے کر 12 ذوالحجہ کو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس قربانی کو ادا کریں, وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں. عزیز سامعین کرام, قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے, اور 10 سال ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا کی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو, اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی ادا کر سکے, لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضری نہ دے. اتنی بڑی بات کہی گئی, اتنی بڑی وعید سنائی گئی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی نہیں دے سکتے ہو تو کہا گیا کہ واجب ہونے کے باوجود, یعنی کہ تم جو ہے استطاعت رکھنے کے باوجود اگر نہیں ادا کرتے اس قربانی کو, تو عیدگاہ میں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ان خوشیوں میں شریک ہونے کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے اگر تم اس قربانی کو جو ہے فالو نہیں کرتے ہو. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ نحر کے دن درہم و دینار صرف کرنے کا بہترین مصرف, یعنی بہترین ایکسپینڈیچر جو تم کر سکتے ہو عید کے دن, جو بہترین جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کر سکتے ہو, وہ قربانی کا وہ جانور ہے جس کو عید کے دن قربان کر دیا جاتا ہے. بہترین جب بات کہی گئی کہ تم جو قربانی کے جانور کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو اس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے. پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر پوچھا گیا کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کتنا اجر ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے, لیکن اگر ہم قربانی ادا کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, یعنی کہ وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہر بال کے بدلے اگر ایک ایک نیکی ملے گی, تو پوچھا کہ اون کے جو جانور ہوتے ہیں, وہ جانور جس کے اوپر اون ہوتا ہے, وول لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس پر اگر آپ ایک ایک بال کاؤنٹ کرتے بیٹھ جائیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے بال ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ایسے جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ یہی وعدہ کرتا ہے ان کے جانوروں کے لیے بھی, یعنی کہ ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیں گے. اتنی اہمیت, اتنی فضیلت بتائی گئی اس قربانی کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر واجب ہے کہ تم اس قربانی کو ادا کرو. یہی وہ قربانی ہے کہ جسے ہر سال حجاج کرام جو ہے وہ وہاں پہ ادا کرتے ہیں, جب وہ مکہ کو جاتے ہیں, جب وہ مینا کو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ادا کرتے ہیں, اور یہاں پر جو غیر حجاج کرام ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے اپنے مقامات پر اس قربانی کو ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قربانی کا جو مقصد ہے, یعنی اس کے پیچھے جو ریزن ہے کہ کیوں اس قربانی کو ہم پر واجب کر دیا گیا, اس
اسے اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون. اللہ تعالیٰ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے. عزیز سامعین کرام، زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی جو ہے لوگ قربانیاں ادا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اسلام ہی نے آ کر جو ہے قربانی کا حکم دیا ہو، لوگ اس سے پہلے بھی قربانیاں دیتے تھے. اپنے جو دیوی دیوتا تھے ان کے لیے وہ قربانی دیا کرتے تھے. لیکن ان کی قربانی کس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ ذبح کرنے کے بعد جانور کا جو گوشت ہوتا تھا وہ جو کعبے کا دروازہ ہے اس پہ جا کر وہ ڈال دیتے تھے، یا پھر ان کا جو بت ہے اس بت کے سامنے جا کر اس گوشت کو ڈال دیتے تھے، اور اس کے بعد جو خون تھا اس خون کو جا کر جو ہے کعبہ پر جو ہے وہ لگا دیا کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ اس گوشت کی یا اس خون کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ان بتوں کے سامنے جا کر جو ہے گوشت رکھ دو گے، تم خون رکھ دو گے، اللہ تعالیٰ کو گوشت یا خون کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو الرزاق ہے، اس کے 99 جو صفات ہے اس میں سے ایک صفت اس کے الرزاق ہے. وہ رزق عطا کرنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چینٹی کو بھی رزق عطا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے رزق کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تمہارے دل کے اندر کے تقوی یعنی اللہ کے ڈر کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ تقوی کی ضرورت ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ دراصل تقوی کیا ہے یہ ہم حدیث مبارکہ میں اس طرح سے سمجھیں گے کہ جو ہے لغوی معنی اگر تقوی کے دیکھے جائیں تو اسے کہتے ہیں ڈرنا یا پھر اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے ڈرنا، کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتائے ہیں، جو لمٹس بتائے ہیں، جو باؤنڈریز بتائے ہیں، ان کو توڑنے سے پرہیز کرنا یا بچنا، اور ہر برے عمل سے اس لیے رک جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں ہے. یہ دراصل تقوی ہے، یہ دراصل تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا کروانا چاہتا ہے. عزیز سامعین کرام، تقوی کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تقوی ہا ہنا ہا ہنا ہا ہنا، کہ تقوی دراصل تمہارے دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. دل کے اندر کا جو ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا، وہ دراصل تقوی ہے. پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ نہر کے دن اولاد آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. قربان کیا ہوا جانور قیامت کے روز اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ لازماً حاضر ہوگا. کہا گیا ہے کہ قربانی کا جانور زمین پر گرنے سے پہلے مشرف قبولیت تک جا پہنچتا ہے. اسی لیے اے اللہ کے بندو، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی ادا کیا کرو. آخری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ پوری خوش دلی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، پوری نیت کی پاکیزگی کے ساتھ تم قربانی ادا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. تقویٰ کیا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگائیے کہ ایک بار ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم مجھے بر اور اسم کی حقیقت پوچھنے کے لیے آئے ہو، یعنی کہ اچھائی اور برائی یعنی سن اور ڈیڈ کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، کیا تم یہ فرق مجھے پوچھنے آئے ہو؟ تو صحابی نے کہا جی اللہ کے رسول، میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے نفس سے پوچھو، یعنی تمہارے اندر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر جو فزیکل پرسنالٹی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک غیر مرئی انویزیبل پرسنالٹی رکھی ہے جو انسان کی روح ہے، نفس ہے، مختلف ناموں سے قرآن اسے یاد کرتا ہے. تو کہا کہ اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے سوال کرو. کیا دل سے سوال کرو؟ کہ تقویٰ یہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے. تمہارا دل اگر تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو، تمہارا دل اگر راضی ہو جائے، چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو، کوئی اچھا فعل کر رہے ہو. اور اسم یہ ہے یعنی برائی یہ ہے جو دل میں کھٹکے، اگرچہ کہ لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہو. چھوٹی سی بھی کھٹک اگر تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، the moment آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کام آپ ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ میں صاحب استطاعت ہوں، اس بات کا اندازہ لوگوں کو ہو جائے، اس کے لیے اگر انسان کر رہا ہے، the moment وہ چیز ہو جائے تو انسان کے دل کے اندر سے ایک آواز آئے گی، اور وہ اس آواز کا مطلب یہ ہے کہ انسان فوراً اس چیز سے رک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دکھاوے کو نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس قربانی کو ادا کرے. خود ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں کہا جائے کہ تم قربانی دو، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو یا نہیں تیار ہوتے ہو. یہ دل کے اندر کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ دراصل دیکھنا چاہتے تھے، اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقصود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو تم جا کر اس قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اسے وٹنس کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کی کہ اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو. یعنی کہ خواتین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انواع و اقسام کے مختلف ڈشز بنائیں
اور اس کا طعام کریں قربانی کے جانور کا، بلکہ جو ہے کہا گیا کہ اللہ کے ڈر سے تم جا کر دیکھو کہ کس طرح سے اس جانور کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے میں اپنی زندگی کے ہر ایک اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی ہر چیز کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گی۔ یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اسی لیے کہا گیا خواتین سے بھی کہ وہ جائیں اور جا کر اس قربانی کے جانور کو دیکھیں جب اسے ذبح کر دیا جا رہا ہو۔ عزیز سامعین کرام، اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو جو دعا سکھائی گئی، ایک تو ہم جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہم لک و منک، یہ دعا کہہ کر جو ہے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا جو سکھائی گئی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک و منک۔ اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے کہ جو ہے میں نے اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس خدا کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا حکم مجھے دیا گیا ہے اور میں مسلم و فرما بردار ہوں۔ اے اللہ یہ تیرے ہی حضور پیش ہے اور تیرا ہی بخشا ہوا ہے۔ یعنی انسان قربانی کرتے ہوئے بھی اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرے کہ یہ قربانی کا جانور بھلے ہی میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہو، بھلے ہی اپنی حلال کمائی سے میں لے کر آیا ہوں، لیکن یہ جو قربانی ہے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں، یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، میری نیت بھی اللہ کے لیے ہے، ہر چیز گویا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف اسے سونپے جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسی قربانی کے سلسلے میں وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ كْلٍ وَشْرُبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ، کہا کہ یہ دن کھانے پینے کا اور اللہ کی یاد کا ہے، یعنی کہ یہ جو یوم النحر کا دن ہے تمہارے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے، جس میں جو ہے کھانے پینے کا بھی تمہیں انتظام کرنا ہے، جس میں تمہیں انجوائے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کھانے پینے کا بھی دن ہے اور اللہ کی یاد کا دن ہے کہ یہ دن تمہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں جو بچپن سے ہم پڑھتے ہیں، کون سی ہے وہ؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر منحصر ہے، کہ انسان کی نیت جس طرح کی ہوگی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے گا اور انسان کا عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا، اسی وقت ایکسیپٹیبل ہوگا جب انسان کے دل کے اندر کی جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اللہ کی ڈر کی خاطر انسان کسی چیز سے بچ جائے، اللہ کی ڈر کی خاطر انسان کوئی کام کرے، یہ چیز دراصل اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ گویا کہ اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، پوری عمارت آپ تعمیر کر دیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر بلڈنگ کا فاؤنڈیشن نہ ہو تو بلڈنگ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر فاؤنڈیشن میں اگر اللہ کا ڈر، تقویٰ اگر انسان کے اندر نہ ہو، نیت میں خلوص اور للہیت اللہ تعالیٰ کی خاطر نہ ہو، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کتنے بھی ستون آپ کھڑے کر لیں وہ آج نہیں تو کل گرنے ہی والی ہے۔ ہم جو ہے بہترین مثال دیکھتے ہیں، حابل اور قابل نے جو قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی ادا کی اور اس کے بعد حابل نے جو بات کہی وہ یہ کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ یعنی اس وقت، یعنی یہ پہلے آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا تذکرہ کیا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کی نظروں کو قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرو گے اور میرے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حابل کی یہاں پر جو صفت کو ہائی لائٹ کیا وہ کیا صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والا تھا، متقی شخص تھا۔ اس صفت کو خصوصی طور پہ ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ اس صفت کو دراصل تمہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی حتی الامکان ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے، اور وہ مسجد کون سی تھی؟ اسے مسجد زرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی تعمیر کرنے کا جو مقصد تھا کہ منافقین نے اس مسجد کی تعمیر ہی اس وجہ سے کی تھی کہ اس مسجد میں ہم بیٹھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ سازشیں کریں گے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرایا جا سکتا ہے، نیچے گرایا جا سکتا ہے، اس کی ہم پلاننگ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات، اللہ تعالیٰ تو چونکہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک شخص کو بھیجا جائے اور سب سے پہلے اس مسجد کو توڑ دیا جائے، نست و نابید کر دی جائے، ختم کر دیا جائے اس مسجد کو، اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر داخل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد جس کی بنیاد، جس کا فاؤنڈیشن اس بات پر رکھا گیا ہو اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جس چیز کی بنیاد رکھی گئی ہو، کہا گیا اسے توڑ دیا جائے۔ حالانکہ مسجد کی تعمیر کرنا اتنا بڑے ثواب کا کام ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے اس دنیا میں مسجد کی تعمیر
تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے. کیا ہی بہترین بات کہی گئی. لیکن یہاں پر کہا گیا کہ سب سے پہلے اس مسجد کو ختم کر دیا جائے. اگر اس کا بیسس اور فاؤنڈیشن ہی اللہ تعالیٰ کے ڈر پر نہ کیا گیا ہو تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے آگے قابل قبول نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں جا کر نماز پڑھو. یعنی مسجد نبوی جب بنائی گئی تھی تو اس کا جو بیسس اور فاؤنڈیشن تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر پر بنائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بنائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی تقوی کو دل میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا. کہا کہ اس مسجد میں جا کر پڑھنا تمہارے لیے زیادہ قابل قبول ہے، نہ یہ کہ ایسی مسجد میں تم جا کر نماز پڑھو. گویا کہ ان تمام باتوں کو ہم احاطہ اگر کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی کا جو مقصد ہے وہ دراصل اخلاص، خلوص، للہیت، سنسیئرٹی کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. 3 باتوں کو ہم اپنے ذہن میں خاص طور پہ رکھیں جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں. پہلی چیز جو قربانی کا فلسفہ سب سے پہلی چیز ہے، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، نیتوں کی پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا. قربانی پہلی چیز جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ کہ تم اپنی نیت کو صاف کر لو. ایک تو ہم قربانی ابھی کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آگے دراصل ہمارے لیے فارورڈ یہ جو نیت ہے اس کو ہمارے آگے اعمال کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے بھی تم جتنے بھی عمل کرو گے تمہاری نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ریا، یعنی لوگوں کے دکھاوے کی خاطر جو عمل تم کرتے ہو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم حب الحزن یعنی کہ غم کے کنویں سے جو ہے پناہ مانگا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ غم کا کنواں کیا ہے، یہ حب الحزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ جو ہے اسے حب الحزن کہا جاتا ہے، جسے جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے ہی عبادت گزار ہوتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اگر تمہارے دل کے اندر چھوٹی سی بھی نیت اگر یہ ہو کہ لوگوں کی خاطر، دکھاوے کی خاطر تم یہ کام کر رہے ہو، تو کہا گیا کہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ان لوگوں کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیتوں میں اخلاص پیدا کر دی جائے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو پاک کر لیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پوری مثال جو ہے بہترین ہمارے سامنے ہے کہ کتنی آزمائشوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر آزمائش میں کس طرح وہ ثابت قدم رہے اور بار بار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتے رہے. قال انا اسلمت لرب العالمین، کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پلٹنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب دیا گیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں تک بے اولاد رہے، انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کبھی یہ نہیں ناراض نہیں ہوئے. اس کے بعد جب انہیں اولاد ادا کی گئی کہا گیا کہ بے آب و گیا وادی میں جا کر انہیں چھوڑ دیا جائے، تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، تبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. جتنے بھی آزمائشوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. تو گویا کہ دوسرا سبق جو ہمیں سیکھنا ہے اس قربانی کے ذریعے سے وہ یہ کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں. اور تیسرا اور آخری جذبہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے وہ یہ کہ قربانی کے جذبے کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے وقت کو، اپنے صلاحیتوں کو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں. کوئی بھی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اللہم لکا و منکا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ چیز ہے اور اسی چیز کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرنا ہے. تو جو بھی چیز ہمارے پاس ہو ہم اسے اللہ تعالیٰ کے راستے، مال کے ذریعے سے اگر ہم قربان کر سکتے ہیں تو اپنے مال کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے قربان کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی کوئی صلاحیت ہے تو صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کریں. اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان قربان کرے. ان 3 چیزوں کو خصوصی طور پر ہمیشہ ہم ذہن نشین رکھیں، اور ذہن نشین رکھتے ہوئے انشاءاللہ 10 ذو الحجہ کو جو ہماری قربانی ہوگی تو ان 3 چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی کی صفت کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمیشہ اللہ کا ڈر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں خلوص اور للہیت ہمارے اندر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.